میرا حسین باغ نبوت کا پھول حیدر کی اس میں جان تو خون بطول ہے. کیونکہ سب کے حسین ہیں تو سب پڑھیں گے نا. میرا حسین باغ نبوت آل نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے, جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے, وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. سب پڑھیں گے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان تو خون رسول. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام سن 1400
45 ہجری کا یہ پہلا جمعۃ المبارک اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ایک تو نئے سال کا آغاز ہو گیا، اسلامی نئے سال کا۔ آپ حضرات ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انگریزی سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، لیکن انہیں اسلامی سال کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور کی ہر چیز سے محبت کریں، اسلام کی ہر چیز سے محبت کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ دین اسلام اور بانی اسلام اور وہ ہر چیز جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس سے محبت کریں اور اس کو اپنا لیں۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو تلاوت کیا ہے۔ 33 نمبر آیت جو ہے اس کو تلاوت کیا ہے۔ اس کو آپ سنیں گے، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اس سے آپ کو بہت سارے موتی ملیں گے۔ قرآن پاک کے پاس بہت سمندر ہے، موتیوں کا خزانہ ہے، لیکن ملتا نصیب والوں کو ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، تم سے وہ ہر قسم کا گناہ کا میل اور نقص اور گرد دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت جو ہے نواز دے، بالکل تمہیں اس دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پر پاک اور صاف کر دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ بولنا ذرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کا چاہنا اور بندے کا چاہنا ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، اگر دنیا کے حساب سے ہو تو کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں، نہیں ملتی، کوشش کرتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ دل میں کچھ لوگ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے، لیکن چاہت ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میں دین کے لیے خرچ کر دیتا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی یاد رکھ لیں، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا ہی اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس یا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ نبی کی اہل بیت تمہیں وہ ہر گناہ کے میل سے، ہر پلیدی، ہر نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک صاف رکھے۔ اب مجھے بتاؤ، سب مل کر بتانا، بھئی جو اللہ چاہتا ہے تو اس کا چاہنا بندے کے چاہنے کی طرح ہے؟ اس نے خود جواب دیا ہے قرآن پاک میں، سن لے وہ جواب بھی۔ اس نے کہا ہے، سورہ یاسین ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جس کا ارادہ کر لے، ادھر بھی تھا انما، ادھر بھی ہے انما، اب قرآن کہتا ہے وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر ایسے نہیں کہ ارادہ کر لیا، فرمایا جو وہ ارادہ کرتا ہے، ادھر ارادہ ہوتا ہے، پھر کن وہ ہو جاتی ہے، فیکون وہ کہتا ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے اور آگے اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے، سن لو، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضور کی جو اہل بیت ہے
اس سے ہر گناہ، ہر نجاست، ہر پلیدی، ہر جو برائی ہے، ہر رجس، ہر نجاست جو ہے وہ دور فرما دی. انہیں اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا جتنا اللہ چاہتا، جتنا اللہ. تو پہلی بات آپ کو یہ سمجھ آ گئی، اور آپ نے امید ہے کہ یہ سمجھا ہوگا کہ جو حضور کی اہل بیت ہے اللہ پاک نے انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ ایک چیز آپ نے اس کا فرق ضرور کرنا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ انہیں کرنا نہیں پڑتا. اللہ پاک انہیں دنیا میں بھیج کر پھر حکم جاری نہیں کرتا، اسپیشل طور پر ان کے لیے خاص حکم جاری. وہ پاک پیدا ہوتے ہیں، پاک آتے ہیں، بلکہ ان کے قدموں سے زمین پاک ہو جاتی ہے جس جگہ پر نبیوں کی ولادت ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، اور حضور کی جو اہل بیت ہے وہ اس ایت کے تحت اللہ پاک نے ہر نجاست، ہر گناہ، ہر چیز جو دنیا میں آلودہ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے، ہر خیال، ہر چیز ان سے دور کر دی ہے اور انہیں محفوظ کر دیا. اب شیطان بھی انہیں پھسلا نہیں سکتا. رجس کا معنی یہی بنتا ہے. کوئی دنیا کا شیطان، توجہ ادھر کرنا، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے. تو یہی بات ہے یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور کی جو اہل بیت ہے وہ کیا ہے. اس ایت کے تحت، یہ ایت جو ہے قرآن پاک کی پوری امت مسلمہ کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے استغفر اللہ کہ حضور کی اہل بیت سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ کہے کہ وہ خطا پر تھے یا خطا کر سکتے ہیں، بڑا بے ایمان شخص ہے. کیونکہ قرآن کی ایت کہہ رہی ہے، اس قرآن کی ایت اترنے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے. قرآن کے ہم مانتے ہیں، فرق کر رہے ہیں. یعنی معصوم کون ہے؟ ذرا دہرا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں وہ کیا ہیں، اور اہل بیت کیا ہے. یہ فرق ہے. اسی پر اگلا وہ رگڑا لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید ہم لوگ جو ہیں حضور کے جو محبت والے لوگ ہیں، شاید ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ہم مکس کر لیتے ہیں اور ہم اہل بیت کو نبیوں جیسا سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، نبیوں جیسا، لیکن وہ نبیوں سے جدا بھی نہیں ہے. وہ نبیوں سے جدا بھی، آقا نے کسی جگہ پر ان کو جدا نہیں کیا. قیامت کے دن بھی حضور کی اہل بیت جدا نہیں ہوگی. یہ سن لو. تو اللہ پاک نے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ایت نمبر کتنی ہے جی؟ 33. کتنے نمبر ہے؟ سورہ الاحزاب ہے. کون سا پارہ ہے بھلا جی؟ 22واں پارہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور کی اہل بیت ہے وہ کیا ہے؟ بولنا ذرا. ہر نج سے، ہر آلودگی سے، ہر گناہ سے. خود میں اگر تفسیر میں جاؤں، سنا ہے کبھی آپ نے؟ میں نے سنا ہے. کہتے ہیں جی مولوی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں یہی بات ہوگی، لیکن سن لیں. قال نزلت فی خمسہ. کیا بھائی؟ فی خمسہ. خمسہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولنا ذرا بھائی، سارے بولنا. فی خمسہ، فی خمسہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا کہ سن لو، نازلت فی خمسہ فی رسول اللہ وعلی و فاطمہ، علی و فاطمہ والحسن والحسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کے بارے میں فرمایا ایک میں، اور ایک کون؟ علی، اور ایک کون جی؟ فاطمہ تو زہرا. آگے آدم، ان کے دونوں بیٹے. فرمایا یہ میری 5 تن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 5 تن ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جناب فاطمہ الزہرا، جناب آپ کے بیٹے مولا کائنات علی المرتضیٰ، یہ سب شامل ہے. یعنی 5 تن اس کو کہتے ہیں. کس کو؟ خود حضور سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے شوہر مولا کائنات علی المرتضیٰ، اور آپ کے دونوں بیٹے. یہ کیا ہیں؟ کیا نام ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام. یہ سب کیا ہیں؟ 5 تن. تو کتنی 5 تن کی میں نے آپ کو بتائی؟ کتنی قسم ہے؟
آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً پھر قرآن نے، پہلے قرآن نے ان کی شان کو بیان کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، دن رات دین کے لیے صرف کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات دین کے لیے جاگ رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، اور دین کی جدوجہد جو ہے اس قدر کر رہے ہیں کہ ہر چیز بھول گئے، اپنے گھر میں کھانے تک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام انصار میں سے سب نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ کو ہدیہ پیش کرنا چاہیے، نذرانہ پیش کرنا چاہیے، جو حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ دینا چاہیے نا، اجر دینا چاہیے حضور کو۔ کیا دینا چاہیے؟ اب ان کی ایک سوچ تھی، یہ بات آ گئی، انہوں نے مال اکٹھا کیا۔ کیا کیا جی؟ مال اکٹھا کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ جو دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آپ کے صدقے ہمیں رحمان ملا، آپ کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کیا کریں، کچھ زیادہ تو نہیں، کچھ جیسے ہم کہتے ہیں نا جب حافظ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، امام کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو زیادہ نہیں کچھ تو ہے نا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت، بولنا ذرا، اس کی حاجت، اللہ پاک نے قرآن پاک بھیجا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ سن لو، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، لیکن میرا رب ایک پیغام دے رہا ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، ایک چیز جو اللہ فرما رہا ہے وہ کیا ہے، اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یعنی صلہ کیا دینا ہے؟ قیامت تک جو حضور نے تبلیغ کی، جو آقا کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جو آقا کے صدقے قرآن ملا، جو ہم زندہ ہیں حضور کے صدقے، ارے نظر کرو جو کچھ تمہیں نظر آئے گا حضور کا صدقہ، آقا علیہ السلام کا صدقہ دیکھتے ہو، تو فرمایا سن لو، اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو نا، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا میری اہل بیت سے محبت نہیں، مودت۔ کیا کرو جی؟ اب یہ بھی بات میں نے پہلے بھی ایک بار سمجھائی تھی کہ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت اور محبت بدل جاتی، اور صبح و شام آپ دیکھتے ہیں محبتیں بدل جاتی، وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت میں کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہر روز دیکھتے ہو کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے کتنی محبت، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کہتے ہیں کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا۔ آپ کوئی چیز، کپڑے پسند کرتے ہیں، ٹوپی پسند کرتے ہیں، آج موبائل کا دور ہے، موبائل اچھا لے لیا، گاڑی اچھی لے لی، جب اچھی لے لی آپ کو بڑی محبت، جی بڑی اچھی گاڑی ہے، اور دعائیں کر کر کے کئی لوگ لیتے ہیں، لیکن جیسے جناب آپ نے لے لی تو نیا ماڈل آ گیا، اس سے بھی اچھا، پھر آپ دعا کرنے لگے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ اچھا ہے، آپ کی محبت، آپ کی چاہت ادھر چلی گئی۔ تو فرمایا محبت بدلتی رہتی ہے، محبت، لیکن مودت کبھی نہیں بدلتی۔ مودت، بولنا ذرا، وہ کیسے؟ اس کی مثال علماء نے دی ہے، فرمایا محبت تو ہے کسی کو چاہنا، وہ نہ بھی ملے تو اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، زندہ، لیکن یاد رکھ لو جو مودت ہے نا اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ مثال کے طور پر جو مچھلی ہے وہ پانی میں رہتی ہے، پانی میں آپ کو علم ہونا چاہیے اسے پانی سے محبت نہیں، اسے مودت ہے۔
کیا مطلب؟ پانی اس کی زندگی ہے، پانی اس کی، اگر اسے پانی سے جدا کر دو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ سن لو لوگو، یہاں پر قرآن نے کہا کہ یاد رکھ لو، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اگر تم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، تمہارے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکل گئی، یاد رکھ لو تمہارے ایمان کی ڈیتھ ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ میری اہل بیت سے محبت کرو، اور اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو پڑھانے لگو نا، سکول ڈالنے لگو، اور جا کر دیکھتے ہو بھی کیا نصاب ہے، ذرا چیک کروائیں، نصاب کیا ہے چیک کروائیں، کرتے نا؟ فرمایا کہ جب تمہاری اولاد، توجہ بیٹا ادھر کر لینا، جب تمہاری اولاد اس قابل ہو جائے کہ وہ الف با تا سب پڑھنا چاہتی، تو لوگوں انہیں 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ ادبہ ثلاثہ، کتنی چیزیں جی؟ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے انہیں اپنے نبی کی محبت سکھانا، پہلی بات۔ فرمایا ادبہ ثلاثہ میں پہلی بات انہیں سکھانا، کیا سکھانا؟ بولنا ذرا، اپنے نبی کی۔ ہم جناب پہلے اے بی سی ڈی، ہاں جی، ماما پاپا یہ چیزیں۔ فرمایا پہلی بات جب زبان کھلے تمہارے بچے کی، تمہارے بیٹے کی، جب وہ قابل ہو جائے بولنے کے، تو اسے کیا سکھاؤ؟ اپنے حضور کی محبت سکھایا، اسے بتایا کرو میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، اسے بتایا کرو کہ بیٹے اگر محبوب نہ ہوتے تو پھر ہم نہ ہوتے، محبوب نہ ہوتے یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، ارے کچھ نہ ہوتا، رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو پہلی چیز کیا سکھانی ہے؟ وہ بولو، لگتا نہیں سمجھ آ رہی، بولو نا، حضور کی محبت، صرف نعروں سے نہیں، انہیں ہر روز حضور کے قصے سنایا کرو، ترانے سنایا کرو میرے مصطفیٰ کے، میرے مصطفیٰ کی باتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر، انہیں بٹھا کر حضور کی باتیں کرو۔ جس طرح وہ آپ انہیں سکھاتے جائیں گے، ان کی عقل اعلیٰ مقام پر پہنچتی جائے گی، شعور جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا پہلا کام تعلیم میں جو دینا ہے اپنے نبی کی، بولنا ذرا، وہ آخر تک بولو کیا؟ پھر حضور نے دوسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا دوسری چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، صحیح حدیث پاک دوسری، حضور وہ کیا؟ فرمایا میری اہل بیت کی محبت۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، سرکار فرماتے کہ انہیں پہلی چیز میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت، نہیں ایسے نہیں، ایسے فرمایا دوسرے نمبر پر سن لو، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں، تمہیں اللہ کے رسول سے بھی محبت نہیں، اللہ سے بھی محبت نہیں۔ فرمایا لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرو، میری خاطر۔ کس کی خاطر؟ میری خاطر، کہ میری اہل بیت ہے، میری فاطمہ ہے، میرے حسن ہیں، میرے حسین ہیں، مولا علی ہیں، میری ازواج ہیں، میری ازواج ہیں، میرے سسر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا، اور سب سے محبت کرو جو میرے تعلق دار ہیں، خصوصاً اہل بیت کو دائرہ بنا کر کہا ان سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ ان سے محبت کرو میری خاطر، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ فرمایا اگر میں نہ آتا تمہیں ایمان نہ ملتا، اور قرآن نے تو یہاں تک کہا تم تو جہنم کے ان قابلو لفی دلال مبین، جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے تھے، مصطفیٰ آ گئے جنہیں تمہیں بچا لیا، جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ تو فرمایا پہلی بات کیا سکھانی ہے جی؟ حضور کی محبت، حضور کی۔ دوسری بات حضور کی اہل بیت کی۔ یہی بات صحابہ کرام نے گھٹ گھٹ کر اپنی اولاد میں بھری ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم کسی سفیر سے مل رہے، کوئی سفیر ملنے آ گیا، آپ کا بیٹا آیا، آپ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا،
جو پہرے دار تھے وہاں پر، اس نے آگے نہیں جانے دیا، آگے نہیں جانے دیا. ان کے خاص میٹنگ ہو رہی، میٹنگ کے بعد آ جانا. اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے، درمیان میں کوئی نہیں جا سکتا. وہ واپس چلے گئے. ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کو کوئی کام تھا، وہ آ گئے. آگے سے جناب حضرت عبداللہ بن عمر واپس جا رہے تھے. وہ انہوں نے پوچھا، توجہ میری طرف کرنا، کہ بھائی آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا جی ابا جان سے ملنے آئے تھے، لیکن وہاں تو کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ملاقات نہیں ہو سکی، میں واپس آ گیا ہوں. تو ادھر کیا ہوا، حضرت نے سوچا، نواسہ رسول نے سوچا بھئی انہیں ٹائم نہیں ملا، وہ مصروف ہیں، تو مجھے بھی شاید، میں کیوں جاؤں، بڑے لوگ تھے. کہنے لگے بعد میں چلو مل لوں گا. تو وہاں سے واپس جانے لگے. ادھر کوئی کھڑکی تھی جس سے حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی. سیدنا فاروق اعظم کی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ننگے پاؤں بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے، جوتا بھی نہیں پہنا، جوتا بھی. دوڑ کر گئے، آواز دی، اے شہزادہ رسول، اے شہزادہ رسول، اے رسول کے بیٹے، بات سنو. آپ آئے اور آ کر جناب پوچھا کیا وجہ ہے. آپ نے پوچھا اسے کیا وجہ ہے، آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ مصروف تھے نا، تو میں نے کہا میں پھر آ جاؤں گا، کیونکہ آپ کا بیٹا بھی تو ملنے آیا تھا. فرمایا وہ بیٹا تھا، آپ رسول کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا حضور میں نے سمجھا کہ آپ اتنی بڑی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تو میں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے میں ایسے چلا جاؤں. فرمانے لگے سر سے امامہ شریف اتارا اور اتار کر فرمانے لگے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر بال ہے نا، یہ اللہ کے بعد آپ کے نانا حضور کے صدقے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ہماری جانیں آپ پر نچھاور، ہمارا سب کچھ، مال جان سب کچھ نچھاور. اور پھر ایک موقع آتا ہے، وقت کم میں صرف میں مختصر کر رہا ہوں، ایک موقع آتا ہے کہ جب ایک جہاد میں آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر جو تھا وہ شریک ہوتا ہے. جب وہاں شریک ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو آپ سب کو وظیفہ دینا لگتے ہیں. مال غنیمت سے کیا دینے لگتے ہیں؟ وظیفہ. سب کو 500 درہم دیتے ہیں. کتنے جی؟ 5. اسی میں حضرت امام حسن بھی تھے اور حضرت امام حسین بھی تھے. جب وہ آئے تو کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم، یہ میرے مصطفیٰ کی اولاد پاک کا ادب ہے. لوگوں ہمیں خبر نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اس دور کے اندر، کیا سمجھ رہے ہیں ہم، اور کس طرح کی بات کرتے ہیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے، حضور کی نسبتوں کے بارے میں. سن لو، اگر حضور کی نسبت کامل ہے تو قبر روشن ہے. قبر، اس کا اجر آپ کو وہاں جا کر ہونا ہے جہاں اندھیرا ہوگا. لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت ہے تو آپ کی محبت سے، آل بیت کی محبت سے روشنی ہو جائے گی. تو کتنے دے رہے تھے جی؟ 500. ادھر حسن اور حضرت امام حسین آ گئے. جب آ گئے نا تو آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر وہ جو ساتھ دینے والا تھا اس کو کہا 1000 درہم بڑے شہزادے کو، 1000 درہم چھوٹے شہزادے کو، دونوں کو دے دیں. اب بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، کچھ باتیں آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیٹے میرے کہہ لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے بڑے ان کا حال یہی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو تو بیٹا بات کر لیتا ہوتا ہے. وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں اس وقت سے جہاد میں شامل ہوتا ہوں جب حضرت حسن اور حسین، حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے. کیا تھے؟ جب یہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، کھیلتے تھے، میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں. میں اس وقت سے کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں. اور آپ نے انہیں زیادہ دے دیا اور مجھے کم دے دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی تو سیدنا فاروق اعظم جو تھے فرمانے لگے کہ ایک بات کہوں، سن، تو ان کا مقابلہ کر رہا ہے جن کا مقابلہ کائنات میں اللہ پاک نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی.
فرمایا کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ تیرا دادا ان کے دادا جیسا ہے؟ پھر گنوانے لگے، پھر فرمانے لگے کہ سن لے، ان کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جن کے صدقے ہم زندہ ہیں، جن کے صدقے یہ سب کچھ ہے ہمیں ملا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فرمایا اگر ایسے رشتے تیرے پاس بھی ہیں تو لے آ، تجھے بھی میں اتنے دے دیتا۔ یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، فرمانے لگے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی دین ہے، لیکن صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر کا بھی عمل تھا کہ جب باہر نکلتے ہیں، خلافت کا دور ہے، دور خلافت ہے، آپ کو پتہ ہے جب خلافت آتی ہے آج دنیا کی خلافت، لیکن یہ محمدی خلافت تھی۔ یہ کیا تھی؟ جب باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے تو کیا کیا؟ ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو جناب اپنے کندھے پر بٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ بچہ حسن اور حسین کا دوست ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ میرے مصطفیٰ تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بچہ جو تھا کھیل رہا تھا، مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب حضور گزرے نا تو اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا حضور اسے کندھے پر کیوں اٹھایا ہے؟ فرمانے لگے، سرکار فرمانے لگے یہ میرے حسن اور حسین کا دوست ہے۔ اور حضور فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بار یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت امام حسن اور حسین بھی کھیل رہے تھے، تو ان کی مٹی قدموں کی اٹھاتا تھا اور اپنے سر میں ڈالتا تھا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے یہ تربیت، یہ تعلیمات میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ جب سرکار نے شہزادہ حسن کو اور شہزادہ حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا تو حضرت عمر دوڑ کر آئے اور کہا شہزادو مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے کہ انبیاء کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو نے مبارک دی، لیکن سن یہ سوار کی طرف تو نے دیکھا ہے، ذرا سواروں کی طرف دیکھنا، اللہ نے انہیں بھی کتنی عظمت عطا فرمائی۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، اس میں جتنی باتیں میں کر سکتا تھا، جتنی قرآن اور حدیث سے بتا سکتا تھا، وہ میں الحمدللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں شہادت امام حسین پر